السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین نے دارالندوہ میں بیٹھ کر پلان بنا لیا ہے، مکمل تیاری کر لی ہے۔ یہ سفر کے مہینے کی 26 تاریخ تھی اور نبوت کا 14واں سال تھا۔ جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن کے شروع حصے میں ان لوگوں نے یہ پلان بنایا، اور جب ان کی یہ میٹنگ مکمل ہو گئی، یہ اجتماع مکمل ہو گیا، تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا ہے، تجویز منظور ہو چکی ہے، سب کچھ ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے کام مکمل کر لیا ہے، لہٰذا اللہ نے اب آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اب آپ بھی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں، اپنا گھر چھوڑ دیں، اور اللہ نے وقت کی تعین بھی کر دی ہے، وقت بھی فکس کر دیا ہے کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر اپنے گھر میں نہیں گزاریں گے، آج کی رات آپ اپنے گھر سے نکل جائیں گے۔ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات معلوم ہوئی، خلاف معمول تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر نہیں جایا کرتے تھے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا لگتا ہے کوئی اہم بات ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر اگر آس پاس کوئی ہیں تو ان کو الگ کر دو، ہمیں تنہائی میں رہنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والے یعنی آپ کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں، ان کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو سنو، اللہ نے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے بھی ساتھ میں جانے کی اجازت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی تیاری کرنا شروع کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس لوٹ گئے، دوپہر ختم ہوئی، شام ہوئی، اور اس کے بعد رات کا وقت آ گیا۔ مکمل طور سے مکہ کے لوگوں نے اسی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ جمعرات کا دن ختم ہو چکا ہے، رات شروع ہو چکی ہے۔ جمعرات اور جمعہ کے درمیان کی یہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی رات ثابت ہونے والی تھی، اور اسی لیے مکہ کے بڑے بڑے مجرموں نے ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان اور ایک ایک طاقتور انسان کو منتخب کیا گیا۔ ابو جہل، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، زمعہ بن اسود، امیہ بن خلف، ابو لہب اور طعیمہ بن عدی اور ابی بن خلف، نبیہ بن حجاج، منبہ بن حجاج اور ان جیسے بڑے بڑے سرداران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر کے جمع ہو گئے کہ اب یہ نکلیں گے اور اب ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں کو مکمل یقین تھا کہ آج ہماری پکڑ سے محمد کو کوئی نہیں بچا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ پلان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھگا دیں یا قتل کر دیں، جلا وطن کر دیں، یہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ اپنی چال چل رہے تھے، یہ اپنا پلان بنا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع سے اللہ رب العالمین نے حفاظت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کی رات تمہیں میرے بستر پر گزارنا ہے، اور میری یہ سبز رنگ کی حضرمی چادر ہے، اس کو اوڑھ لینا، اور مکہ کے فلاں 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 لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں تم ان کے حوالے کر کے تم بھی میرے پاس مدینہ چلے آنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ باہر مکہ کے مشرکین اور سرداروں نے، نوجوانوں نے پہرا لگا رکھا ہے کہ اب محمد نکلیں گے، اب ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ ایک بارگی حملہ کر کے یہ قصہ
قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نکلے، اللہ کی حفاظت میں نکلے، اللہ کی تدبیر کے ساتھ نکلے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور قرآن کی یہ آیت کریمہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ نے مشرکین کے آگے سے بھی رکاوٹ، پیچھے سے بھی رکاوٹ بنا دیا، اللہ نے ان کی نگاہوں کو اچک لیا اور وہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ آپ نے ان کے اوپر وہ مٹی پھینکی اور ان تمام لوگوں کے سروں پر وہ مٹی پڑی، ان کی نگاہوں کو اللہ نے اچک لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے۔ ادھر مکہ کے مشرکین کی جب آنکھیں کھلی انتظار کر رہے تھے، اب نکلیں گے کہ ایک ایسے انسان کا جس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے ادھر سے وہ گزرتا ہے۔ اس نے کہا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا محمد کا۔ کہا واللہ تم لوگ ناکام ہو چکے ہو، میں نے دیکھا ہے کہ محمد تمہارے درمیان سے نکل کر جا چکے ہیں۔ ان لوگوں کو حیرت ہوئی، وہ لوگ اٹھے اور اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے وہاں اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو انہیں لگا کہ کوئی سو رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، پیارے نبی کی چادر اوڑھ کر سو رہے تھے، ان کو لگا محمد تو گھر میں۔ لیکن جب دروازہ کھلا ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر دیکھا، کہا محمد کہاں گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اپنا گھر چھوڑ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ اللہ نے حفاظت کی، اللہ نے تدبیر کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں مشرکین ناکام ہو گئے، ان کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ اور آگے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آگے کے سفر پر روانہ ہوئے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔